الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی آیات کریمہ میں منافقین کے بارے میں بیان فرمایا کہ منافق جو ہیں وہ جہاد پر جاتے ہوئے خود بھی کتراتے ہیں، جہاد کا نام لیتے ہوئے ان کی جان نکلتی ہے اور اپنا مال دیتے ہوئے بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ فرمایا کہ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، فرمایا کہ وہ جہاد کے لیے مال دیتے تو ہیں لیکن ناپسندیدگی کے ساتھ، دل ان کے جو ہے نا وہ کڑتے ہیں کہ یہ کیا بن گیا ہمارے ساتھ، اب پیسے دینے پڑیں گے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو منافقین کی دو چیزوں کی طرف بطور خاص نظر نہ کرنے کا حکم دیا کہ نظر نہ کریں، ادھر دیکھیں ہی نہ۔ جی وہ کیا ہیں جی؟ فرمایا کہ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، فرمایا کہ منافقوں کے مال اور ان کی اولادیں تمہیں تعجب میں نہ ڈالیں، تمہیں حیرانگی میں نہ ڈالیں، یار اتنا مال ان کے پاس، اتنے بچے ان کے پاس، میں یہ چیزیں جو ہے نا تمہیں حیرانگی میں نہ ڈالیں، تمہیں تعجب میں نہ ڈالیں۔ جی یہ چیزیں ان کی تم نے دیکھنی نہیں ہے کہ ان کے پاس مال کتنا ہے اور ان کے پاس ان کے بچے کتنے ہیں۔ جی اللہ اکبر کبیرہ، یہ چیز جو ہے نا، یہ جو رب تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم تھا، اس کی آج بہت زیادہ مخالفت ہو رہی ہے۔ جس کو بھی دیکھو بے ایمانوں کی کوٹھیاں، ان کے بنگلے، ان کی گاڑیاں بڑی بڑی دیکھ کے سر داہیں بھر رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے تو اتنے بڑے بڑی لی ہی اس لیے ہوتی ہیں تاکہ لوگ دیکھیں اور واہ کریں، لوگ کہیں یار واہ کیا بات ہے یار، وہ تو کرتے ہی اسی لیے، وہ تو دکھاتے ہی اسی لیے، لوگوں کے سامنے ان کی رونمائی کرتے ہیں، شو کرتے ہیں اپنے آپ کو، یار دیکھو ہمارے پاس تو اتنا ہے۔ اور ایک ہمارے مسلمان ہیں کلمہ پڑھنے والے اتنے بھولے لوگ ہیں، وہ انہی کے مقصد کو پورا کر رہے ہوتے ہیں جس مقصد کے لیے انہوں نے خریدی ہوتی کوئی شے، وہ دکھانے کے لیے خریدی ہوتی ہے، ریا کے لیے خریدی ہوتی ہے، لوگوں کو پتہ چلے یار ہمارے پاس تو ہے۔ یہی شادی بیاہ پہ ہوتا ہے، لوگوں کو پتہ چلے جی ایک جوڑا پہن لیا تو دوبارہ پھر جوڑا نہیں پہنیں گے۔ جی ایک دوست بیٹھا ایسی باتیں کر رہے تھے، ایک دوست کہنے لگا جی عورت جو ہے نا ہر بات آگے منتقل کر دیتی ہے سوائے ایک بات کے، کوئی بات عورت کے پیٹ میں نہیں ٹھہرتی سوائے ایک بات کے۔ وہ کون سی بات ہے؟ کہ میں نے فلاں فنکشن پہ کون سے کپڑے پہننے ہیں، یہ نہیں بتائے گی، ہے یا نہیں؟ اسے یہ ڈر ہوتا ہے کہیں یہ نہ ہو کہ اس جیسے یہ لے لے اور میرے والا کام خراب ہو جائے۔ تو یہ چیز جو ہے نا یہ بہت زیادہ آ گئی ہے ہمارے لوگوں میں، اس سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جی انہوں نے تو پہنے ہی کپڑے اسی لیے ہیں تاکہ تم دیکھو اور حیرانگی میں مبتلا ہو جاؤ، انہوں نے تو گاڑی لی ہی اسی لیے ہے، بڑی والی گاڑی لی ہے تاکہ آپ دیکھو اور کیا بات ہے، آپ یہ کرو۔ وہ تو بڑے بڑے گھر بناتے ہی اسی لیے ہیں آپ دیکھیں اور حیرانگی میں مبتلا ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اہل ایمان کو، میں یہ تم نے دونوں کام نہیں کرنے۔ ظاہری بات ہے نظر دیکھے گی تو دل میں ہوک سی اٹھے گی، یار یہ کہاں پہنچ گئے اور ہم کہاں رہ گئے۔ اور اس وقت بحیثیت امت، پوری امت ہی ہماری الا ماشاء اللہ سوائے اہل حق کے، باقی ساری امت جو ہے وہ انگریزوں کے رہن سہن کو دیکھ کے، ان کے چال چلن کو دیکھ کے سارے مروب ہوئے پڑے، سارے مروب ہوئے پڑے انگریزوں سے۔ یار دیکھو وہ کہاں پہنچ گئے اور ہم کہاں رہ گئے، جی انہوں نے کیا کما لیا اور ہم کدھر رہ گئے۔ اور یہ جو لبرل سیکولر قسم کے جو صحافی ہیں ان کی باتیں سن لو آپ تو وہ علماء کو کوستے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ مولویوں کی وجہ سے سارا ہو رہا ہے، مولویوں کی وجہ سے ترقی ہو رہی ہے، ترقی رکی ہوئی ہے۔ ابھی بتائیں بھی پورے پاکستان کے اندر کون سا ایسا محکمہ ہے جو مولویوں کے پاس ہو؟ ہاں جی میڈیکل کا محکمہ مولویوں کے پاس ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کا محکمہ مولویوں کے پاس ہے، ہاں جی کون سا انڈسٹری جو ہے وہ مولویوں کے پاس ہے؟ کون سی انڈسٹری ہے جو آپ نے مولویوں کے حوالے کی ہوئی ہے؟ مولوی جو ہے نا اس کی ترقی کی گردن پہ پاؤں رکھ کے بیٹھے ہوں، وہ ایک تو محکمہ بتاؤ ہمیں بھی۔ نعوذ باللہ من ذالک، مولوی کی وجہ سے ساری ترقی رکی ہوئی ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے۔ بھائی یہ چیز جو ہے نا یہ ہماری قوم میں نہیں پوری امت میں در آئی ہے۔ پوری امت جو ہے اس وقت وہ انگریزوں کو دیکھ کے ان کی رالیں ٹپک رہی ہیں۔ وہ امت جو ہے نا وہ امتی چاہے عرب کا رہنے والا ہو، چاہے پاکستان کا ہو، چاہے ہند کا ہو، چاہے بنگلہ دیش کا ہو، وہ جہاں کہیں کا بھی ہو انگریزوں کو دیکھ کے ان کے منہ سے واؤ ہی نکل رہا ہے بس، اوے وہ کہاں گیا اور ہم کہاں رہے۔ نہ بھائی نہ، یہ دنیا کی چمک دمک جو ہے نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے لیے رکھی ہے۔ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بالا خانے میں تشریف فرمائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، آ کے دیکھتے ہیں آقا علیہ السلام کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی پہ حضور آرام فرما رہے ہیں جی۔ آقا علیہ السلام جب حضرت عمر کے آنے پہ اٹھ کے بیٹھے نا جی، قمیص مبارکہ حضور نے نہیں پہنی ہوئی تھی، پشت مبارکہ پر سارے نشانات بن گئے تھے جی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کے رونے لگے، کہنے لگے حضور کل جہان کے بادشاہ آپ ہیں، پھر بھی آپ اتنی چٹائی کھجور کے جھال کی بنی ہوئی چٹائی پر آپ آرام فرما رہے ہیں، دوسری طرف کیسر و کسرا کو دیکھیں، دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے کیا کلام فرمایا کہ حضرت عمر خاموش ہو گئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر تو راضی نہیں ہے اس بات پر کہ یہ دنیا کا ساز و سامان رب تعالیٰ کافروں کو عطا فرما دے اور ہمیں جنت عطا فرما دے۔ بھائی یہ تو مومنوں کے لیے نہیں ہے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بھائی آپ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں جی، اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے اللہ اکبر ایسا نفسیاتی نسخہ عطا فرمایا حضور نے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب دنیا کی بات آئے نا تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، جب دین کی بات ہے تو اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ دنیا کی بات آئے گی جب نیچے والے کو دیکھو گے تمہارا اوپر اڑنے کو دل نہیں چاہے گا، پھر تم شکر کرو گے جس مقام پر ہو، مولا تم نے بہت عطا کیا ہے، فلاں کو تو کچھ نہیں ملا، فلاں کو تو بہت کم ملا ہے، شکر ہے میں اس مقام پہ ہوں۔ میں تو وہ مقام تمہارے لیے ناشکری کا نہیں شکر کا بن جائے گا جب تم اپنے اوپر والے کو چھوڑ کے نیچے والے کو دیکھو گے، اور جب تم نیکی کے معاملے میں نیچے والے کو چھوڑ کے اوپر والے کو دیکھو گے جو تم سے زیادہ نیکیاں کر رہا ہے، تم سے زیادہ علم دین حاصل کر رہا ہے، جب تم اسے دیکھو گے تو پھر جس مقام پہ تم ہو نا وہ مقام تمہارے اندر یہ احساس پیدا کرے گا یا تجھے بھی 4 قدم آگے بڑھانے چاہیے۔ وہی جب تو اوپر والے کو دیکھے گا نیکی کے معاملے میں تو وہی چھوٹا مقام تجھے بڑے مقام کی طرف لے کے جائے گا۔ لیکن ہم نے کیا کیا ہے، نیکی کے معاملے میں اپنے سے چھوٹے والے کو دیکھتے ہیں، پیچھے والے کو دیکھتے ہیں، یار جب وہ 5 نمازیں پوری نہیں پڑھتا تو پھر میں کیوں پڑھوں بھائی، یار دیکھو فلاں کے پاس اتنی روٹی ہے، اتنا مال ہے اس کے پاس ہیں تو نمازیں تو وہ کل ایک پڑھتا ہے تو میں ایسے 5 نمازیں پڑھتا ہوں لہٰذا میں بھی چھوڑ دوں نا۔ یہ بات جو ہے نا ہمیں تنزلی کی طرف لے جائے گی، رب تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے جائے گی۔ اگر ہم اسی بات کو لیتے ہیں کہ نیکی کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں پھر ترقی کی طرف لے جائے گی، کامیابی کی طرف لے جائے گی، فلاح کی طرف لے جائے گی وہ بات۔ دنیا کے معاملے میں اگر ہم اپنے سے اوپر والے بندے کو دیکھیں گے پھر احساس کمتری ہمارے اندر پیدا ہوگی، مرغوبیت پیدا ہوگی، پھر ہمارے اندر شکوہ شکایت وہ بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ پیدا ہوگا، پھر ہمارے دل میں حسد پیدا ہوگا بڑے کے معاملے میں جی۔ اگر چھوٹے کو ہم دیکھیں گے پھر ہمارے دل میں اس کے لیے خیر خواہی پیدا ہوگی، حمیت جو ہے وہ دینی کا جذبہ پیدا ہوگا، یار دیکھو وہ تھوڑا سا لے کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ راضی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر خوش ہے، تو میں کیوں اتنا پریشان ہوں۔ یہ ایک اللہ اکبر کیسا نفسیاتی مسئلہ حضور نے نفسیاتی علاج تجویز فرمایا حضور نے۔ میرا امتی جو شکر گزار بندہ بھی رہے اور دین کے معاملے میں آگے بھی بڑھتا رہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا، مکمل معاملہ بالکل الٹ کر دیا، ہم نے بالکل عکس چل رہا ہے، عکس نکیر چل رہی ہے، بالکل بالکل یعنی جس سمت حضور نے فرمایا تھا نا اس سمت چلنا ہے، ہم نے وہ سمت چھوڑ دی، دوسری سمت جانا شروع کر دی، اور جس سمت جا رہے ہیں نا میرے آقا اللہ اکبر میرے آقا علیہ السلام نے جو سمت بتائی تھی نا وہ سمت بالکل آسانی کے ساتھ چلنے والی تھی، آسانی کے ساتھ جانے والی تھی۔ جس طرف حضور نے چلنے کو کہا نا ہوا بھی ادھر ہی جا رہی تھی، ہوا بھی ادھر ہی جا رہی تھی کہ اس طرف جانا ہے، لیکن ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے مخالف سمت چلنا شروع کر دیا ہے۔ جس طرف سے ہوا آ رہی ہے نا ہم نے اسی طرف اپنے آپ کو دھکیلنا شروع کر دیا ہے۔ یہی تو وجہ بنی ہے جب ہم ہواؤں سے لڑیں گے، جکڑوں سے لڑیں گے تو پھر ہمارے پاس کہاں وقت بنے گا بھائی اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، رب تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے، اس کی عبادت کے لیے۔ رات دن ہم تو پھر انہی ہواؤں سے ہی لڑتے رہیں گے۔ اب دیکھیں یہ جو میں نے ساری گفتگو آپ کے سامنے کی ہے پورے کا پورا خلاصہ اسی آیہ مبارکہ میں بیان ہے۔ یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، فرمایا ان کا مال، منافقوں کا مال اور ان کی اولاد تمہیں تعجب میں نہ ڈالے، تمہیں حیرانگی میں نہ ڈالے، تمہارے دل سے ہوک نہ نکلے گی یہ کہاں پہنچ گیا اور ہم کہاں رہ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا
میں اللہ تو چاہتا یہی ہے کہ ان کو دنیا کی زندگی میں عذاب دے، ان کو دنیا کی زندگی میں عذاب دے۔ اب عذاب کیا ہے وہ دیکھیں ذرا۔ عذاب یہ ہے کہ یہ لوگ پہلے کمانے کی فکر میں، کمانے کی فکر، رات دن فکر 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 فکر، بچے چھوٹ گئے، بیوی چھوٹ گئی، خاندان چھوٹ گیا، سارا کچھ چھوٹ گیا، او کہیں کے کہیں پڑے ہوئے جی۔ یہ عذاب ایک، اور دوسرا عذاب پھر اس کو بچانے کی فکر، ہاں جی بینک میں رکھو، یہ کرو وہ کرو، گھر میں پڑے ہو، رات کو سکون نہیں آ رہا، ہاں جی فلاں سے اتنے پیسے لینے، پریشانی ہے، رات کو گولیاں کھا کے سو رہے ہیں، فلانا پیسے نہیں دے رہا، کاروبار ڈوب گیا، یہ ہو گیا، وہ ہے، پریشانی ہے نہیں، ہاں جی گھر میں پیسے نہیں بھی رکھے ہوئے پھر بھی سیکورٹی گارڈ باہر کھڑا ہوا، یہ الگ عذاب ہے، اکیلے جا نہیں سکتے کہیں پہ، یہ الگ عذاب ہے۔ رات دن عذاب میں مبتلا ہے، رات دن پریشانی میں مبتلا، رات دن فکر لاحق ہے ان کو، ہاں جی کمانے کی فکر ہے، پھر بچوں کی فکر الگ ہوگی ان کو۔ پھر میرے آقا کے سامنے میں نا کہ دو چیزیں بندے کو بزدل بنا دیتی ہیں، بزدل اور بخیل، دو چیزیں حضور نے فرمائی، بزدل اور بخیل بنا دیتی ہیں، اولاد بھی اور مال بھی۔ اولاد بندے کو بزدل بناتی ہے اور بخیل بناتی ہے، بندہ بزدل ہو جاتا ہے بچوں کی خاطر، وہ بندہ جو پہلے حق کے لیے لڑتا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی جناب بچے ہو گئے پھر جناب اس میں بزدلی آ جاتی ہے، یار میرے بچوں کو کیا بنے گا، ان کا مستقبل کا کیا بنے گا، رات دن یہی فکر۔ پہلے فکر ہوتی تھی دین کی، اب فکریں دین کی نہیں رہی ہمارے لوگوں میں۔ ہمیں مرنے سے ڈر بھی لگتا ہے نا، اسی ڈر لگتا ہے یار کہیں بچوں کی شادی رہ نہ جائے، ڈرتے بھی اس لیے مرنے سے، اور کوئی وجہ نہیں۔ اگلے دن سفر میں جا رہے تھے تو ذیشان بھائی ساتھ تھے، میں نے انہیں بتایا حدیث پاک کہ آقا علیہ السلام کے غلام حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، اتنا بڑا امیر بندہ، مدینے کا بڑا امیر بندہ، یعنی جن کے وصال پر سونا کاٹنے لگے نا جی ان کے گھر والوں کو بانٹنے کے لیے، تو آریاں ٹوٹ گئی تھی، اتنا سونا تھا، یہ تو ہم نے دیکھا بھی نہیں ہوگا، سنا بھی نہیں ہوگا ہم نے، اتنا سونا تھا ان کے پاس، اربوں اربوں روپیہ ان کی ایک ایک گھر والی کو اور ان کے بچوں کو ملا تھا۔ انہوں نے ایک ہی بار ایسے کھڑے ہوئے، ایک ہی پاؤں پہ انہوں نے کہا میرا فلاں باغ جو ہے نا وہ ابھی بیچ کے آقا علیہ السلام کے ساری بیویوں کو بانٹ دو باغ۔ وہ جب بانٹا گیا تو پتہ نہیں 50 کروڑ کے لاکھوں روپیہ ایک ایک آقا علیہ السلام کے زوجہ محترموں کو ملا تھا، ایک ام المومنین کو ملا تھا۔ تو وہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اتنا امیر بندہ ہے، سامنے سے ایسے گزرے میرے آقا علیہ السلام نے، میں کہ عبد الرحمن یہ کپڑے تیرے اور یہ نئے والا لباس پہنا ہوا تھا، انہوں نے کہا حضور شادی کر لی ہے، میں نے نکاح کیا میں نے۔ امام الانبیاء تشریف فرمائے، حضور کو بھی نہیں بتایا، ہم کہتے ہیں پتہ تو چلے سب کو۔ وہ کہنے لگے استاد جی، مجھے ذیشان بھائی پوچھنے لگے کہ ایسا کیسے ہو گیا کہ آقا علیہ السلام کو، میں نے کہا اصل میں بات یہ تھی ان کے لیے یہ کام اتنا بڑا نہیں تھا، ان کے لیے یہ کام اتنا بڑا نہیں تھا، ان کے لیے بڑا کام جو تھا نا وہ حضور کے دین کا غلبہ تھا، سبحان اللہ، ہیں اس لیے کوئی کچھ کر کے آتے نا باہر سے تو وہ آگے بتاتے تھے یا رسول اللہ ہم نے یہ کر لیا۔ میں نے کہا نکاح ٹھیک ہے کریں، نکاح تو ایسے آقا علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، آقا علیہ السلام میں جا فلاں قبیلے کے فلاں بندے کو جا کے کہے تیری بیٹی کے ساتھ نکاح میں نے کر دیا، جاؤ یہ نکاح ہو گیا، یہ نکاح ہو گیا۔ یہاں پہ چونکہ ہمارے لیے سب سے بڑی فکر، ہمارے لیے سب سے بڑا کام، ہمارے لیے سب سے اہمیت والا کام یہ شادی رہ گیا، بس یہی شادی رہ گئی ہے۔ اس کے اسی وجہ سے وہ جی بندہ مر گیا، یار بیٹوں کی شادی بھی نہیں دیکھی، ماں مرتے ہوئے آخری بات یہی کر کے جاتی ہے، یہاں میرے فلانے منڈے کا بیاہ فلانی جگہ تے کر دینا، فلانی کڑی کا بیاہ فلانی جگہ تے کر دینا۔ جی ابے نے جاتے ہوئے یہ وصیت کی تھی، ابا مرتے مرتے تمہارا بھی گاٹا رہ گیا ساتھ، بتائیں۔ اصل میں جب دین کی فکر نہیں نہ رہی پھر انہی چیزوں کی فکر ہمارے دل میں آ گئی ہے جس کی فکر کرنی ہی نہیں چاہیے تھی، بتائیں۔ میں پہلے بھی ایک دن بات بتانے لگا تھا آپ کو کہ امام احمد رضا خان رحمہ اللہ، آپ کی اپنی بیٹی کی شادی ہے، آپ خود فرماتے ہیں کہ رشتہ طے ہو گیا، سامان وغیرہ سارا پہنچ گیا، فرماتے ہیں پھر جا کر کے مجھے پتہ چلا کہ میرے بھائی اور میری گھر والی جو ہیں وہ سارا کچھ طے کر چکے ہیں، اب نکاح کا وقت ہے، آپ آ جائیں۔ امام احمد رضا بندہ ایسے تھوڑی بنتا ہے جی، دین کے لیے کام کرے بندہ، جد و جہد کرے، اپنی خواہشات کو اپنے معاملات کو پیچھے رکھے تبھی کام بنتا ہے۔ اس لیے مولانا حسن رضا رحمہ اللہ نے اپنے بھائی کو چھوڑا ہوا تھا، انہوں نے کہا حضور آپ اپنا کام کریں دین کے غلبے کا۔ امام احمد رضا بھی ایسے نہیں بنا، اگر اسے بھی ان کے بھائی ایسے ہی چھوڑ دیتے، چل ٹھیک ہے بھائی آپ کما آپ کھا تم، تو پھر ان سے بھی اتنا کام نہ ہوتا۔ امام احمد رضا خود فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے میرے بھائی کو،
جس نے سارے قصبے، ساری جدادیں، ساری زمینیں خود سنبھالی ہوئی ہیں، سارے کام خود کرتا ہے، مجھے فارغ البال چھوڑا ہوا ہے کہ آپ یہ دین کا کام کریں، آپ حضور کی نوکری کریں، میں آپ کا کام کروں گا۔ بتائیں، تو یہ چیز جو ہے نا بندے کو، میں آپ کو بتا رہا تھا، یہ چیز بندے کو بزدل کیسے بناتی ہے، یہی فکر لے جاتی ہے بندے کو، بچے ہو گئے جی فکر لگ گئی بس، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بندے کو بزدل بنا دیتی ہے، اور کنجوس بھی بندے کو یہی اولاد بناتی ہے۔ آپ ذرا دیکھیں، دائیں بائیں دیکھیں، آگے پیچھے معاملات دیکھیں، پہلے بندے جو ہے نا اچھا بھلا جناب دین کی خدمت کرتے ہوں گے، دین کے لیے پیسے خرچ کرتے ہوں گے، اور جی بیاہ ہو گئے جی، پہلے 5 دن سے ہوں 2 دیں گے دونوں، اب بیاہ ہو گئے جی، بوڑھی مائی صاحب آ گئی ہیں، اب وہ گنتی کرتی ہیں، جیب سے پیسے نکال لیتی ہیں، اچھا جی تھوڑی دیر بعد ایک بچہ پیدا ہو گیا، آپ کو جی 5000 دیتے تھے، 2 دیتے تھے، پھر اب آپ کو 1000 روپے دیا کریں گے جی، کیوں جی نذیر احمد پیدا ہو گیا جی، اچھا جی اگلے سال پھر بشیر آ گیا، انہوں نے کہا مولوی صاحب جو آپ کو دیے تھے اب آپ وہ واپس کریں۔ یار یہ کیا طریقہ ہے یار، بتائیں جی، اولاد بندے کو بخیل بنا رہی نہیں بنا رہی، اور بخیل بھی صرف بنائے گی تو دین کے معاملے میں بنائے گی، اور کسی شے کے معاملے میں بخیل نہیں بن سکتا۔ وگرنہ آپ دیکھیں بندہ جو ہے نا بہادر اتنا ہے کہ اپنی اولاد چھوڑ کے دبئی چلا جائے گا کمانے کے لیے، مسقط عمان چلا جائے گا کمانے کے لیے اپنی اولاد چھوڑ کے، اور بزدل اتنا ہے کہ اپنے بیٹے کو دین پڑھنے کے لیے نہیں روانہ کر سکتا، ماں روکتی ہے مسجد سے بیٹھنا جانا، دھماکہ ہو جائے گا۔ بزدلی اتنی ہے اور بہادری کتنی ہے، باہر چلے جائیں گے کمانے کے لیے، یورپ چلے جائیں گے کمانے کے لیے، لیکن بزدلی اتنی آ گئی ہے کہ جناب وہ دین کے لیے جناب ایک لمحہ نکالنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اتنی بخیلی آ گئی، اتنی کنجوسی آ گئی، اتنی بزدلی آ گئی ہمارے۔ لوگ تمنائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اولاد دے مجھے، میں عالم بناؤں گا، جب ہو گیا اب بیوی نہیں مانتی جی، وہ کہتے ہیں نا جی بھوکے مر جائیں گے اگر نہیں پڑھے گا، تو بتائیں بزدلی آئی گی نہیں آئی؟ آ گئی نا بزدلی، نہیں جی قرآن پڑھے گا تو بھوکا مر جائے گا، بزدل بنا دیا بیوی نے اور بچوں نے۔ پہلے فکر کیا تھی، اب فکر کیا ہے؟ پہلے تو پیر کے گوڑے کو ہاتھ لگا گئے، پیر جی منڈا ہو جائے دین پڑھے گا، ہیں جی بعد میں منڈا ہو گیا، منڈے کی ماں نہیں مانتی اب، نعوذ باللہ۔ یہ وہ وبال آ پڑا ہے ہم پر، نعوذ باللہ من ذالک، یہی آیت مبارکہ بتا رہی ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ اگر ہم سامنے رکھ کے نا جی ہم اپنا منہ شیشے میں دیکھیں، اسی آیت مبارکہ کے آئینے میں ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ چلے گا ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ چاہتا ہے کہ ان کو دنیا کی زندگی میں ہی عذاب دے، وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور یہ دنیا سے جائیں تو کفر کی حالت میں جائیں، ایسے ہی کافر مرے۔ منافقوں کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے، منافقوں کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر دیتے ہوئے ان کے دل کھولتے ہیں، ان کے دل اڑتے ہیں، او یار یہ بھی دینا پڑ گیا رب کے نام پر، ہیں ویسے لبرل سیکولر بے دین طبقہ جو ہے ان سب کے بارے میں یہی فرمایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یہ اتنے تک ہی رکھتے ہیں، آگے پھر شروع کیا تو بات طویل ہو جائے گی، کل انشاءاللہ عز و جل آگے بیان کریں گے۔